سچ ہے تو آپ نے عدالت کے نوٹس میں یہ بات لائی؟ آپ نے بڑی اچھی جو سا وہ سوال کیا ہے کہ یہ دوران پروسیڈنگ جو ہے ابھی عدالت میں اس مقدمے کی اٹک کے مقدمے کی کاروائی جاری تھی کہ عدالت کے سامنے چکوال سے بھی ایک تفتیشی افسر صاحب آ گئے کہ جی میں نے بھی جو سا ایک سفری ریمانڈ لینا ہے اور اس مقدمے میں اس کو عمران ریاض خان کو گرفتار کرنے کے لیے ریمانڈ لینے کے لیے آنا ہے، جس پر عدالت نے انتہائی حیرت کا اظہار کیا کہ ابھی میری عدالت میں سماعت مکمل نہیں ہوئی اور میں نے اپنا فیصلہ جاری نہیں کیا۔ یہ کس طرح تاثر جو سا ہے وہ آپ لوگوں کو مل گیا کہ یہ عدالت جو ہے عمران ریاض خان کو ریلیف دینے لگی ہے یا اس کو چھوڑنے لگی ہے اور آپ اس کو ایک نئے مقدمے میں جو سا گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ تو عدالت کی جو آبزرویشنز ہیں وہ بڑے میننگ فل ہیں اور اس کی بنیاد پر مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر آپ کے کیسز جو آپ کو پتا تھا کہ انسبسٹینشیٹڈ ہیں یا اس کی بیس ہی کوئی نہیں ہے، وداؤٹ اینی مٹیریل اور لیگل بیسز آپ نے مقدمہ درج کیے ہیں، تو پہلے باضابطہ طور پر اس کی انکوائری کرتے، عمران ریاض خان کا موقف لیتے۔ عام کسی شہری کو آپ مقدمہ درج کرنے سے پہلے کئی مرتبہ تھانے کے چکر لگواتے ہیں، عمران ریاض خان کے لیے آپ نے ایک ہی اپلیکیشن پہ 18 مختلف مقدمات جو سا درج کر دیے ہیں، اور آج جس اٹک کے مقدمے میں جو سا عمران ریاض خان کو گرفتار کر کے پیش کیا گیا، یہ وہ مقدمہ ہے جو لاہور ہائی کورٹ میں آئی جی پنجاب کی طرف سے جب میں نے پٹیشن دائر کی عمران ریاض خان کی طرف سے، جو آئی جی پنجاب نے رپورٹ جمع کرائی ہے، اس مقدمے کو ڈیلیبریٹلی، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، جانتے بوجھتے ہوئے بدنیتی کی بنیاد پر چھپائے رکھا، جس پر آج عمران ریاض خان کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ میں میرے آفس نے ایک انڈیپینڈنٹ کنٹمپٹ پروسیڈنگ جو سا ہے وہ انیشیٹ کی ہے۔ یہ خوش قسمتی ہے آئی جی پنجاب صاحب کی کہ ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ چونکہ لاہور ہائی کورٹ ایسے میٹرز کو کنٹمپٹ پروسیڈنگ کے چھٹیوں میں انٹرٹین نہیں کرتی، ورنہ میں یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ آئی جی پنجاب کی اس واضح بدنیتی پہ یقیناً آئی جی پنجاب صاحب جو ہیں ان کے لیے عدالت کی توہین سے بچنا اور عدالت میں اپنے نمائندے اے آئی جی لیگل کے تھرو جو رپورٹ جمع کرائی ہے اس میں توہین عدالت کے کیس سے بچنا تقریباً ناممکن تھا۔ تھینک یو۔